السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہر موقع کا علم ہو تاکہ اس کے مطابق وہ عمل کر سکے۔ جو بھی موقع آئے، رمضان میں مان لو روزے کے مسائل آئیں، یا اور دیگر محرم میں مان لو محرم کے مسائل آئیں، اسی طریقے سے رجب کا جب مہینہ آئے تو رجب کے مہینے میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، شریعت کی کون سی باتیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کون سی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چونکہ ابھی رجب کا مہینہ ہی چل رہا ہے تو سوچا کہ رجب کے مہینے کے معاملے میں شریعت کے ہمارے اوپر کیا احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس مہینے میں کیا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں کیا فرامین موجود ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم وہی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ جو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ چار مہینے ایسے ہیں جن کو قرآن کریم میں اجمالی طور پر حرمت والا کہا ہے۔ وہ چار مہینے ہیں کون سے، وہ حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ یہی چار مہینے جن کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ 10ویں پارے میں ایک آیت ہے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ چونکہ ویڈیو طویل ہو جاوے گا ورنہ ہم پوری آیت کا آپ کے سامنے مطلب بیان کرتے، بس خلاصہ یہی ہے کہ حرمت والے مہینے۔ حرمت والے کا کیا مطلب ہے؟ حرمت والے مہینے کا تو ایک مطلب جو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ مہینے احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں، دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں کی زیادہ تعظیم کی جاوے۔ مطلب اس مہینے میں جیسے رجب کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ نفل روزے رکھے جاویں، اس مہینے میں نفلی عبادات کا زیادہ اہتمام کیا جاوے بنسبت دوسرے مہینوں کے۔ یہ مطلب ہے حرمت والے ہونے کا، ادب والے ہونے کا۔ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، جب یہ مہینہ آوے، جب اس مہینے کا چاند دکھے تو شریعت کی طرف سے ہمیں تعلیم ہے کہ ایک دعا پڑھنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگر رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور ہم نے ابھی تک یہ دعا نہیں پڑھی ہے تو ابھی پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہو جاوے گی۔ ترجمہ اس کا کیا ہے اس دعا کا؟ اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے خوب برکتیں نازل فرما، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہم رمضان تک پہنچ پائیں نہیں پائیں، اللہ کی طرف سے جو مہینہ عظمت والا ہمیں ملنے والا ہے وہ ہمیں مل پائے کہ نہیں مل پائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے رہیں۔ یہ دوسرا کام، دوسری بات جس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تیسری بات، اس مہینے میں شریعت کی طرف سے کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے۔ اس مہینے میں شریعت کی طرف سے کوئی خاص عبادت، ہاں جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا خصوصی اہتمام کیا جائے، جیسے مان لو روزے ہیں، نفل نمازیں ہیں، صدقات ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی عبادات کا خصوصی اہتمام ہو، کسی خاص عبادت کا اہتمام نہ ہو، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ ہوئی تیسری بات۔ چوتھی بات، کچھ کام، کچھ باتیں، کچھ رسمیں اس مہینے میں لوگ کرتے ہیں، 3-4، ہم انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں مختصر ان کا جائزہ لیتے ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے کہ اس مہینے کی جو 22 تاریخ آتی ہے، 22 رجب، تو لوگ کنڈے مناتے ہیں۔ ان کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی ہم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کرتے ہیں، ان کے نام کی فاتحہ کرتے ہیں، اس لیے ہم ثواب کا کام ہے، اچھا ہے، ایک دوسرے کو لوگ ترغیب دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوستو بزرگو، یہ جو کنڈے ہیں، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ خود حضرت امام جعفر صادق نے اس کی ہمیں وصیت کی ہے، اس کی تاکید کی ہے کہ میرے نام کی فاتحہ کرو گے تو اچھا ہے، ورنہ آخرت میں دامن پکڑ لوں گا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں گھڑ لی گئی ہیں۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ کنڈے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کنڈے منانا ثواب کی چیز نہیں بلکہ گناہ کی چیز ہے۔ کنڈے منانا اگر ثواب کی نیت سے ہوگا تو بہت بڑی بدعت ہے، اس لیے اللہ کے واسطے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم اگر کسی اللہ والے کے نام کی فاتحہ کرتے ہیں تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا اللہ والے وہ اکیلے گزرے ہیں؟ صحابہ اللہ والے نہیں ہیں؟ انبیاء اللہ والے نہیں ہیں؟ ان کے کنڈے کیوں نہیں ہوتے؟ صرف امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کے نام پر کنڈے کیوں ہوتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ بات کڑوی لگے لیکن سمجھنا دوستو بات کو۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا 22 رجب سے کیا لینا دینا ہے؟ نہ 22 رجب حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے، نہ 22 رجب ان کی وفات کا دن ہے، پھر اسی دن کنڈے کیوں؟ در حقیقت دوستو، 22 رجب جو ہے نا، یہ حضرت امیر المؤمنین حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اس دن وفات ان کی جب ہوئی تھی تو جو دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے خوشیاں منائی تھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارا دشمن آج مر گیا، تو خوشیاں منائی تھی۔ اب ہوا یہ کہ انڈر گراؤنڈ جب خوشیاں منائی گئی چوری چھپے، چونکہ اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کے دشمنوں نے چوری چھپے خوشیاں منائی، تو
ابھی یہ کنڈے جو اوریجنل منانے والے لوگ ہوتے ہیں نا کنڈے، وہ چوری چھپے ہی مناتے ہیں، اس کی فاتحہ کوئی دیکھ نہ لے، رات میں اس کے سب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ہوا یہ کہ جب دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ چلا، مسلمانوں کو، کہ اچھا یہ خوشیاں منائی گئیں، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نیاز کے نام پہ لوگوں میں چلا دیا، اس طریقے سے لوگوں کو دھوکے میں رکھا۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمان جو ہوتے ہیں بیچارے، اس کو ثواب کا کام سمجھ کے اس کو کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خیر کا کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بات بتا رہے ہیں دوستو بزرگوں، قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ یہ شریعت ہمارے جیب کی نہیں ہے جو ہم آپ کے سامنے کچھ بھی باتیں کریں گے۔ جو ہمارے علماء جن پر ہمیں بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ان کا جو خلاصہ ہے نا، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ رجب کے کنڈے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بیسیوں فتاویٰ موجود ہیں جن سے، یعنی چاہے وہ کسی کا بھی، بڑے سے بڑے اللہ والوں کے فتاویٰ آپ دیکھ لیں گے مفتیان کرام کے، سب نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ ایک تو یہ کنڈے کا مسئلہ۔ دوسری بات، 27 رجب کو، اس مہینے کی جو 27 رجب آئے گی نا، تو 27 رجب کو خصوصی لوگ اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، کہ یہ رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اس لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھو دوستو بزرگو، یہ جو 27 رجب، اس کے بارے میں ایک بات سمجھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے ہیں، یہ تو یقینی ہے، قرآن و حدیث میں یہ بات ثابت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، گئے ہیں یقیناً، اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں کون سے مہینے میں گئے، کون سے دن گئے، کون سی تاریخ میں گئے، یہ بہت اختلافی بات ہے۔ بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں گئے تھے سفر معراج پر، بعض روایتوں میں ربیع الاول میں گئے تھے، بعض روایتوں میں ربیع الاخر میں گئے تھے، بعض روایتوں میں کہ رجب میں گئے تھے۔ اب کون سے مہینے میں گئے تھے یہ طے نہیں ہے، تو ہم نے 27 رجب کو خاص کیسے کر لیا؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور چلو مان لو 27 رجب کو گئے تھے، تو 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز ہوا تھا، یقیناً وہ اللہ کے نبی کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی، اللہ سے ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے، مطلب یعنی ہمارے لیے کون سی فضیلت ہے اس میں؟ اس لیے ہمارے لیے اس میں کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ خصوصی اس رات میں یہ سمجھ کر کہ آج کی رات میں ہمیں اہتمام کریں گے تو کوئی خصوصی ثواب ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، پورے رجب کے مہینے میں آپ چاہیں عبادت کریں، اس میں زیادہ ثواب ہے، وہ تو ہم نے بتا ہی دیا شروع میں آپ کو، حرمت والا مہینہ ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا، اگر مان لو یہ کوئی اہم بات ہوتی، 27 رجب کو عبادت کا خصوصی ثواب ہوتا، تو یہ اختلاف اتنا کیوں ہوتا؟ صحابہ اس کی پابندی کرتے نا، صحابہ یاد رکھتے کہ 27 رجب فلاں مہینے یعنی فلاں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج میں، تو اس رات کا صحابہ کی زندگی میں بھی اہتمام ملتا، ہمیں نہیں ملتا صحابہ کی زندگی میں اہتمام۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ 27 رجب کی جب رات چلی جاتی ہے، دوسرے دن جب 27 رجب کی تاریخ ہوتی ہے، اس دن لوگ روزہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن روزہ رکھنے کا 1000 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کہاں سے لائے بھائی آپ؟ کون سی روایت میں ہے؟ 1000 روزے کی فضیلت تو حدیث سے ثابت ہونا چاہیے۔ یہ ایسی فضیلت ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں حدیث ہو، ہمارے پاس حدیث سے دلیل موجود ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، پورے مہینے آپ روزہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمیں اس مہینے کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری خرافات رجب کے مہینہ جب آئے گا نا، تو سوشل میڈیا پر آپ کو یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، نہ جانے کیا کیا لوگ آئیں گے اور بس اپنی مرضی سے دھڑلے سے کچھ بھی من گھڑت باتیں بیان کریں گے۔ اب ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری دوستو بزرگ یہ ہے کہ ہم معتبر مقامی علماء سے ان باتوں کو ڈسکس کریں اور صحیح شریعت پہ چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔